آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ روزے میں روزہ رکھنا تقوی کا حصول ہے۔ کوئی روزے میں کامیاب ہے تو وہ ہے جو متقی ہو گیا ہے۔ متقی ہونے کے لیے 3 کاموں کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک میں 3 عشرے ہیں اور 3 عشروں کا نام رمضان المبارک ہے کہ 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ جب کوئی لعلکم تتقون میں داخل ہوتا ہے تو اس کی حقیقت رحمت محبت موجود ہے۔ اگر کسی عمل میں حقیقت نہ ہو تو وہ عمل تقوی اور پرہیزگاری کا عمل نہیں ہوتا۔ تقوی کے حصول میں اخلاص ہے، اخلاص کے حصول میں علم الہی ہے۔ یہ علم الہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے بندے معلم کا ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں 2 چیزوں کا ذکر خصوصی طور پر کیا گیا ہے۔ ایک اعدت للمتقین کہ جنت متقین کے لیے تیار ہوئی ہے، اور ایک وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ کہ اس بات سے آگاہ رہنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے متقین بندوں کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے ساتھ ہیں، جو اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو روزے میں حقیقت کا حصول ہے جو روزہ ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے روزے میں روزے کا حصول اسے حاصل نہیں ہوتا، پاگل ہے کہ روزے میں ہے۔ روزے میں تو وہ ہے کہ جو روزہ جس نے رکھا ہوا ہے، جو روزے پر عمل میں ہے، اور اگر روزہ ٹوٹ جائے تو عمل ختم ہو جاتا ہے۔ اور روزہ جو ٹوٹتا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ اس نے خواہش کی پیروی کر لی ہوتی ہے، خواہش میں وہ کام کر لیا ہوتا ہے جو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اگر کسی نے خواہش میں وہ کام کر لیا ہے تو خواہش اس میں موجود ہونے کی وجہ سے روزہ ٹوٹا ہے نا۔ اگر اس میں خواہش نہ ہوتی تو اس کا روزہ بھی نہ ٹوٹتا، اور خواہش نہ ہونے کی وجہ سے اسے وہ چیز حاصل ہوتی جو روزے کا مقصود ہے۔ وہ کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی میں اخلاص، اخلاص میں علم الہی۔ اللہ روزے میں لعلکم تتقون ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے۔ یہ تقوی کے حصول میں وہ کامیاب ہوا ہے جسے حقیقت رحمت محبت کا حصول حاصل ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے، روزے میں روزہ ہے، حج میں حج ہے، زکوٰۃ میں زکوٰۃ ہے، پانی میں پانی ہے، دودھ میں دودھ ہے۔ اگر ان کے علاوہ کوئی چیز اور آ جائے تو یہ ملاوٹ ہے، یہ منافقت ہے، یہ اخلاص اور چیز کا خالص پن نہیں ہے۔ روزے میں روزہ ہے۔ روزے میں جب کسی کا روزہ ہے تو 3 چیزیں ہیں۔ حکمی تعلیم میں عمل ہے۔ حکمی تعلیم کے بغیر روزے میں جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو یہ عمل روزے کا عمل نہیں ہوتا، بس ایسے سمجھ لو اس کا روزہ نہیں ہے۔ روزے میں یعنی روزہ نہیں ہے۔ حکمی تعلیم میں عمل ہے۔ فعلی تعلیم میں خواہش کی نفی ہے۔ فعلی تعلیم میں خواہش کی نفی ہے۔ حقیقت رحمت محبت کے حصول میں معلم اور علم الہی کا ساتھ ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ یہ 3 چیزیں روزہ ہے۔ اس روزے میں روزہ ہے۔ پہلا، جب بندہ حکمی تعلیم میں عمل کرتا ہے تو یہ ہے وہ بات کہ اللہ پروردگار اسے روزہ افطار پر جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد پاک ہے اعدت للمتقین کہ یہ جو جنت ہے نا، جنت یہ اللہ نے اپنے متقین بندوں کے لیے تیار کی ہے۔
اب تقوی کے حصول میں پہلا کام یہ ہے کہ جب بھی کوئی عمل بندہ کریں، 1 مہینے رمضان المبارک میں کریں یا 11 مہینوں میں کریں، عمل ہمیشہ حکمی تعلیم میں ہوتا ہے۔ حکمی تعلیم میں جو شریعت کا علم رکھتا ہے اس کا ساتھ ہے، اس کی تعلیم ہے۔ جو شریعت کا علم رکھتا ہے یہ حکمی علم ہوتا ہے۔ عمل جب بھی کرنا ہے حکمی تعلیم میں کرنا ہے۔ بھوک اندر موجود ہے، پیاس اندر موجود ہے، شادی وادی اندر موجود ہے، یہ خواہش ہے۔ خواہش موجود ہے، لیکن خواہش کی تعلیم جو ہے، اب یہ جو باہر عمل میں وہ کرتا ہے یہ حکمی تعلیم ہے، علمی تعلیم نہیں ہے۔ علمی تعلیم کے اندر معلم الہی، اللہ کے بندے کا ہونا ضروری ہے۔ وہ معلم ہو جو اللہ پروردگار نے معلم علم الہی کے لیے ہمیں دیا ہے۔ علم الہی میں عمل کی تعلیم نہیں ہوتی۔ علم الہی دینے والا خواہش کی تعلیم جو ہے، خواہش کی نفی کی تعلیم کرتا ہے۔ خواہش کی نفی کی تعلیم مطلق ہے کہ ہر خواہش کی نفی کرنی ہے، اور جیسے ہی بندہ خواہش کی نفی چھوڑ دیتا ہے، حکمی تعلیم میں جو اسے بات بتائی گئی ہوتی ہے عمل کے لیے، وہ حکمی تعلیم میں جو بات عمل کے لیے بتائی گئی ہوتی ہے وہ بھی فوت ہو جاتی ہے، جنت بھی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ حکمی تعلیم جو ہے وہ جنت کے حصول میں کامیابی دیتی ہے، اور خواہش کی نفی کی تعلیم اللہ کی ملاقات کے لیے ہوتی ہے۔ جو خواہش کی نفی کی تعلیم نہیں رکھتا وہ اللہ کی ملاقات کے قابل نہیں ہوتا۔ وہ اپنی خواہش میں جلدی ضرور کرتا ہے، لیکن یہ جلدی جو ہے یہ اللہ کی ملاقات ثابت نہیں ہوتی۔ جلدی وہ ضرور کرتا ہے کہ مجھے پتہ ہو جائے کہ یہ کام کیوں کیا گیا ہے، لیکن وہ پتہ اللہ کی ملاقات نہیں ہوتا۔ پتہ ہونے پر جدائی ضرور ہو جاتی ہے کہ اب تیرا اور میرا راستہ جدا ہو گیا ہے، کہ تو بھول کر پوچھتا ہے تو پوچھ رہا ہے، بھول کر نہیں پوچھتا کہ چھوٹا بچہ قتل کیوں ہوا ہے، بھول کر نہیں پوچھتا، جان بوجھ کر پوچھتا ہے، لیکن جلدی ہے۔ جلدی خواہش کو پورا کرنے کی ہوتی ہے کہ مجھے جلدی جلدی اللہ پروردگار مل جائے، ملاقات ہو جائے۔ یہ ملاقات علم الہی کے اندر ہوتی ہے، اور یہ ملاقات اس وقت ہوتی جب دو کسی کو ساتھ حاصل ہو جاتے ہیں۔ ایک معلم کا ساتھ، جو معلم تعلیم الہیہ میں اسے علم الہی عطا کرتا ہے۔ یہ علم الہی کی عطا پر خواہش کی نفی جب ہوتی ہے تو باہر حکمی تعلیم میں عمل کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے۔ یہ علم الہی ہے جس میں کوئی جنت کا مستحق ٹھہرتا اور جنت میں اللہ کی ملاقات پاتا ہے، ورنہ روزہ کس نے رکھا ہے؟ روزہ نہ عمل کا نام ہے اور نہ روزہ فعل کا نام ہے۔ فعل میں خواہش ہے، اس کی نفی کی جاتی ہے، جس نفی میں علم الہی کا حصول ہے، جس کا نام حقیقت رحمت محبت ہے، اور حکمی تعلیم کے اندر جو ہے وہ فعل جو خواہش رکھتا ہے اس خواہش کی نفی کی جاتی ہے، اور خواہش کی نفی بغیر تعلیم الہی کی ہو نہیں سکتی، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اور حکمی تعلیم کے اندر شریعت کا علم یہ ہونا ضروری ہے۔ اگر شریعت کا علم نہیں ہے تو عمل نہیں ہو سکتا، اور اگر خواہش کی نفی کی تعلیم نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات ممکن نہیں ہے، کہ خواہش کی نفی پر ہی تو اللہ پروردگار کسی کو اپنی ملاقات کی اجازت دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے اپنی ملاقات چاہتا ہے، اور جب اللہ پروردگار کسی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو وہ ملاقات کے قابل ہو جاتا ہے، ورنہ کوئی ہے جو اللہ کی ملاقات کر سکتا ہو؟ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے جو عافیت میں سے عطا کر دی جاتی ہے۔ آئیے پھر دیکھیے روزہ کیا ہے۔ روزہ روزے میں روزہ ہے، جب روزے میں روزہ نہیں رہ جاتا تو روزہ تو فارغ ہو گیا نا۔ اب روزے میں جو روزہ ہے وہ 3 چیزوں کا نام ہے۔
مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں، مہینے میں 10 عشرے ہمیں دیے، 3 عشرے دیے گئے ہیں۔ ان 3 عشروں کی حقیقت رحمت محبت، اللہ پروردگار کی ملاقات اور بخشش میں جنت ہے۔ اب دیکھیے یہ 3 عشرے کیا ہیں، اور 3 عشروں میں روزہ، اور روزے میں روزہ کیا ہے۔ نمبر 1 عمل حکمی تعلیم کے اندر ادا ہوتا ہے، روزہ فعلی تعلیم کے اندر رکھا جاتا ہے، اور روزہ جب کھولنے کا وقت آتا ہے تو ظاہری 2 عمل ہوتے ہیں۔ پہلا عمل ہے کھاتا اور پیتا ہے، دوسرا فعل ہے کہ پیاس بھوک مٹاتا ہے۔ یہ روزہ افطاری ہے جس میں کوئی جنتی ہو جاتا ہے۔ روزے میں اللہ کی ملاقات کیا ہے، خواہش کی نفی کی تعلیم میں اسے علم الہی حاصل ہوا ہے، اور وہ علم الہی معلم کے ساتھ میں ہے۔ معلم نے جب وہ تعلیم علم الہی دیا تو دونوں کام ہو گئے، عمل بھی ہو گیا کہ روزہ اس نے رکھا ہے، فعل کی ادائیگی بھی ہو گئی کہ اس نے روزہ کھولا ہے۔ جب کوئی روزہ رکھتا اور روزہ کھولتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیم خواہش کی نفی میں علم الہی ہوتا ہے، جو اللہ کا بندہ اسے دیتا ہے، اللہ کی ملاقات بھی ہو گئی۔ اور جب تک روزے میں روزہ نہ ہو تو روزے کا عمل نہیں ہوتا، روزے کا فعل نہیں ہوتا، روزے کا علم نہیں ہوتا، روزے میں معلم کا ساتھ نہیں ہوتا۔ روزے میں اگر روزہ نہیں ہے تو روزہ اس نے کیا رکھا ہے؟ فرمایا بھوک اور پیاس کاٹنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پہلے جب روزے میں روزہ ہے تو حکمی تعلیم میں عمل ہوتا ہے، جب روزے میں روزہ ہے تو فعل میں جو خواہش ہے اس کی نفی کی تعلیم ہوتی ہے۔ پھر جب کوئی روزے میں روزہ دیکھتا ہے تو افطاری بھی ہے، شہری بھی ہے۔ جب روزہ رکھتا ہے تو عمل ہوتا ہے، اور جب روزہ کھولتا ہے تو فعل ہوتا ہے۔ فعل کیا ہے؟ بھوک پیاس مباشرت فعل ہوتا ہے۔ روزے میں روزہ ہے، عمل بھی ہے، روزے میں روزہ ہے، فعل بھی ہے۔ اور فعل میں جو خواہش میں اب کھاتا پیتا ہے، اب وہ خواہش میں جو کھاتا پیتا وہ خواہش کی نفی علم الہی میں اب کھاتا اور پیتا ہے، اب اللہ کی ملاقات بھی ہے۔ اگر کوئی روزے سے جنتی نہیں ہوتا، اللہ کی ملاقات کے قابل نہیں ہوتا، تو روزے میں روزہ کدھر ہے؟ اس نے تو روزہ رکھا ہی نہیں ہوتا۔ آئیے روزہ رکھیں۔ روزے میں 3 ساتھ ہیں، عمل میں حکمی تعلیم کا ساتھ ہے، فعل میں فعلی تعلیم میں معلم کا ساتھ ہے، معلم کے ساتھ تعلیم میں علم الہی، اور علم الہی میں اللہ کا ساتھ ہے۔ یہی تو وہ بات ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، تم آگاہ رہو اس بات سے کہ متقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اللہ کا بندہ ہے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔